بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام سرمایہ اسلاف لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم نے گفتگو کے لیے انتخاب کیا ہے عظیم محدث، مفسر، مؤرخ، مفتی، مصنف، علامہ حافظ عماد الدین ابو الفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر بصروی دمشقی قرشی شافعی متوفی 774 سنہ ہجریہ کا اور ان کی چند تالیفات کا۔ آج ہم گفتگو حضرت کے بارے میں کریں گے اور حضرت کی چند تالیفات کے بارے میں کریں گے۔ حضرت اتنے اونچے درجے کے امام اور حافظ ہیں کہ بڑے بڑے علماء کرام نے ان کو بڑے احسن انداز میں ٹریبیوٹ پیش کیا ہے، خراج تحسین پیش کیا ہے۔ بہت بڑے محدث گزرے ہیں حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ۔ حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ خود حافظ ابن کثیر کے استاد ہیں، لیکن استاد ہونے کے باوجود انہوں نے آپ کی شان کا بالکل کھلے دل سے اعتراف کیا ہے اور آپ کے بارے میں باقاعدہ یہ الفاظ لکھے ہیں: فقیہ متقن و محدث متفنن و مفسر نقاد۔ یہ اتنا بڑا ٹریبیوٹ ہے کہ فقیہ متقن کہہ رہے ہیں، محدث متفنن کہہ رہے ہیں، مفسر نقاد کہہ رہے ہیں، اور کون کہہ رہے ہیں؟ حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ، جو خود اونچے درجے کے محدث ہیں، خود بڑے بڑے علماء ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہیں، ان کا لوہا مانتے ہیں میدان علم کے اندر، تو وہ حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ حافظ ابن کثیر کو اتنے عمدہ الفاظ کے اندر خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ اس سے دو باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ حافظ ابن کثیر کتنے اونچے درجے پر فائز تھے، علم کے فقاہت آپ کی کس ہائی لیول کی تھی، آپ کی حدیث دانی، حدیث کی معرفت کتنی اعلیٰ سطح کی تھی، آپ کی تفسیر دانی، تفسیر کے بارے میں آپ کی معرفت کتنے عمدہ سطح پر تھی۔ ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ ایسے محقق آپ کے لیے اس طرح کے کلمات استعمال کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اسلاف کتنے کشادہ دل تھے اور کس طرح اگلوں کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے تھے اور دوسروں کی حقیقی تعریف میں بخل سے کام نہیں لیتے تھے۔ جھوٹی تعریف تو کسی کی کرنی بھی نہیں چاہیے، لیکن جو سچی تعریف ہے، سچی تعریف میں بہرحال بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، اور وہ بخل سے کام نہیں لیتے تھے۔ کہ دیکھیں حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ خود استاد ہیں حافظ ابن کثیر کے، لیکن استاد ہونے کے باوجود انہوں نے ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا، کھلے دل سے ان کی تعریف کی۔ اس سے ان کے انصاف کا بھی پتہ چلتا ہے، ان کی کشادہ قلبی کا بھی پتہ چلتا ہے، اور تیسرا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ حسد سے بھی خالی تھے، وہ حسد نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی انہیں یہ اندیشہ تھا کہ جناب یہ میرا شاگرد ہے، میں اگر اس کی زیادہ تعریف کروں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھے نیچے سمجھنا شروع کر دیں اور ان کو اوپر سمجھنا شروع کر دیں۔ ایسا نہیں، انہوں نے بالکل کسی قسم کا کوئی ایسا خطرہ، کوئی ایسا خیال دل میں لائے بغیر کھلے دل سے محض اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی رضا کے لیے دین کی قدر کرتے ہوئے، علم کی قدر کرتے ہوئے، جسے علم کے اس مقام پر فائز پایا ہے اس کی کھلے دل سے انہوں نے تعریف کی ہے، اور اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ انہوں نے حافظ ابن کثیر کی اس طرح جو ہے وہ کھلے دل کے ساتھ تعریف کی ہے۔ پھر ایک بہت بڑے اور عالم امام گزرے ہیں حافظ ابن ناصر الدین دمشقی رحمہ اللہ، یہ بھی بڑے اونچے درجے کے امام ہیں۔ انہوں نے بھی ابن کثیر کو بڑے کھلے الفاظ میں، عمدہ الفاظ میں ٹریبیوٹ پیش کیا ہے۔ انہوں نے بھی الفاظ استعمال کیے: ثقۃ المحدثین، عمدۃ المؤرخین، علم المفسرین۔ کیا شاندار الفاظ میں کہہ رہے ہیں، ثقۃ المحدثین، محدثین کے ہاں قابل اعتماد ہیں، اور پھر ان کو کہہ رہے ہیں عمدۃ المؤرخین، مؤرخین میں سب عمدہ ہیں، مؤرخین کا سہارا ہیں، اور علم المفسرین، مفسرین کے علم ہیں، مفسرین کے علم ان کو قرار دیا ہے حافظ ابن کثیر کو حافظ ابن ناصر الدین دمشقی نے۔ اور بعض علماء نے ان کی جو زہد و تقوی ہے اور ان کی پرہیزگاری ہے، عبادت و ریاضت ہے، اس کی بھی تعریف کی اور کہا کہ یہ امام اہل تسبیح و تحلیل ہیں، کہ اہل تسبیح و تحلیل کے بھی امام حافظ ابن کثیر، یعنی صرف علم میں ہی آگے نہیں تھے، علم کے ساتھ ساتھ عمل کے میدان میں بھی پیچھے نہیں تھے۔ اور علامہ عینی اتنے بڑے درجے کے امام گزرے ہیں، علامہ عینی رحمہ اللہ نے بھی حافظ ابن کثیر کے لیے بڑے عمدہ الفاظ کا استعمال کیا۔ علامہ عینی نے کہا: قدوۃ العلماء والحفاظ،
عمدۃ اہل المعانی والالفاظ۔ قدوہ کہتے ہیں پیشوا کو، قدوہ بھی کہتے ہیں، قدوہ بھی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے ان کو حفاظ یعنی حفاظ حدیث کا اور محدثین کا پیشوا قرار دیا ہے علامہ عینی رحمہ اللہ نے حافظ ابن کثیر کو۔ تو حافظ ابن کثیر اتنے اونچے درجے کے امام گزرے ہیں۔ حافظ ابن کثیر کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کا جو نام نامی ہے وہ اسماعیل ہے، کنیت آپ کی ابو الفدا ہے، اور آپ کا لقب عماد الدین ہے، عین کے ساتھ ستون، دین کا ستون، یہ آپ کا لقب ہے۔ کنیت ابو الفدا، نام اسماعیل بن عمر بن کثیر۔ آپ کے دادا کا نام کثیر تھا تو ان کی نسبت سے آپ مشہور ہیں ابن کثیر کے نام سے، اختصاراً آپ کو ابن کثیر کہا جاتا ہے، اسی نام سے آپ زیادہ مشہور اور معروف ہیں۔ بصروی جو لفظ میں نے شروع میں استعمال کیا آپ کے نام کے ساتھ، تو یہ بصرہ ایک علاقہ تھا شام کا۔ دو الگ الگ علاقے ہیں، ایک بصرہ ہے جو کہ عراق کا شہر تھا، اور ایک شہر تھا بلکہ ہے اب بھی موجود ہے، اور ایک علاقہ بصرہ شام کا علاقہ۔ اس بصرہ کے مضافاتی نواحی علاقے میں چونکہ آپ کی ولادت ہوئی تھی حافظ ابن کثیر کی، تو اس کی نسبت سے آپ کو بصروی کہا جاتا ہے۔ دوسرا دمشقی کا لفظ میں نے استعمال کیا چونکہ آپ دمشق میں شفٹ ہو گئے تھے، عمر کا تھوڑا سا حصہ گزار کر، اور پھر آپ نے ساری زندگی وہیں دمشق میں گزاری ہے، آپ کا انتقال بھی وہیں ہوا ہے، تو اس کی نسبت سے آپ کو دمشقی کہا جاتا ہے۔ دمشق جو ہے وہ شام کا دارالحکومت ہے، کیپیٹل ہے، انگلش میں اس کو ڈیمسکس کہتے ہیں، اور اس کا جو درست ضبط ہے، درست تلفظ ہے، وہ دو طرح ہے، ایک دمشق اور ایک دمشق، یعنی دال کے نیچے زیر ہے، میم کے نیچے زیر بھی پڑی جاتی ہے اور میم پہ زبر بھی پڑی جاتی ہے۔ میم کے نیچے زیر کے ساتھ بنے گا دمشق، اور میم پہ زبر کے ساتھ بنے گا دمشق۔ بعض لوگ اس کو غلط طور پہ یوں کہہ دیتے ہیں دمشق، یعنی دال پہ زبر پڑھتے ہیں، میم کے نیچے زیر پڑھتے ہیں، تو دال پہ زبر پڑھنا غلط ہے، درست تلفظ جو ہے وہ دال کی زیر کے ساتھ ہے۔ میم کے نیچے زیر بھی پڑھ سکتے ہیں، زبر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن دال کے نیچے بہرحال زیر ہی پڑھی جائے گی، یعنی دمشق کہا جائے گا یا دمشق کہا جائے گا۔ اور اس بات کی تصریح کی ہے خود دمشق ہی کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ، جن کے بارے میں ہم پہلے سرمایہ اسلاف کی ایک ایپیسوڈ کر چکے ہیں۔ امام شامی رحمہ اللہ نے باقاعدہ اپنی کتاب کے اندر اس کے ضبط کی تصریح فرمائی ہے کہ یہ دو طرح ٹھیک ہے، یعنی دال کے نیچے زیر، میم کے نیچے زیر کے ساتھ بھی ٹھیک ہے، میم پہ زبر کے ساتھ بھی ٹھیک ہے، دمشق اور دمشق دونوں طرح ٹھیک ہے، لیکن اس کو دمشق پڑھنا بہرحال غلط ہے۔ لیکن آج کل اہل علم میں زیادہ رائج جو ضبط ہے، جس کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، وہ دمشق کیا جاتا ہے، دال کے نیچے زیر اور میم پہ زبر۔ یہ بہرحال ہے دو طرح ٹھیک، دمشق اور دمشق، لیکن زیادہ استعمال دمشق ہوتا ہے۔ تو اس دمشق کی نسبت سے آپ کو دمشقی کہا جاتا ہے۔ قریشی میں نے کہا آپ کو، آپ کا چونکہ نسب جو ہے، نسب کے اعتبار سے آپ قریشی ہیں، قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں، اس نسبت سے آپ کو قریشی کہا جاتا ہے۔ قریشی جو ہے یہ قبیلہ قریش کی جو نسبت ہے یہ دو طرح استعمال ہوتی ہے، قریشی بھی استعمال ہوتی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اور قریشی بھی استعمال ہوتی ہے۔ قریشی جو ہے وہ قیاس کے اعتبار سے ہے، اور قریشی خلاف قیاس ہے، لیکن علماء کے ہاں رائج ہے خلاف قیاس، اس نسبت کا استعمال علماء کے ہاں زیادہ ہوتا ہے، کتب کے اندر اس کی تصریحات موجود ہیں۔ تو قریشی آپ کو قبیلہ قریش کی نسبت سے کہا جاتا ہے۔ شافعی چونکہ آپ فقہ میں امام شافعی رحمہ اللہ کے فالوور ہیں، ان کے پیروکار ہیں، اس نسبت سے آپ کو شافعی کہا جاتا ہے۔ ولادت آپ کی جب ہوئی ہے، ولادت 700 ہجری یا 701 سنہ ہجریہ میں ہوئی ہے۔ دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ سنہ 700 ہجریہ تھا، دوسرا قول یہ ہے کہ سنہ 701 ہجریہ تھا۔ وصال کے بارے میں اتفاق ہے، وصال آپ کا شعبان المعظم کے مہینے میں ہوا ہے، سنہ 774 ہجریہ میں۔ ابھی آپ بچے ہی تھے، آپ کی عمر 3 برس تھی تقریباً کہ آپ کے والد ماجد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا، آپ یتیم ہو گئے۔ بچپن میں آپ نے یتیمی کی زندگی گزاری ہے۔ آپ کے والد ماجد بھی خود بڑے اچھے عمدہ پائے کے عالم تھے، محقق تھے، فقیہ تھے، شاعر بھی تھے، شاعری بھی کرتے تھے، عمدہ شاعری انہوں نے کی ہے، فقیہ بھی مشہور تھے، خطیب بھی مشہور تھے، اپنے علاقے کے مشہور خطیب تھے آپ کے والد گرامی۔ اور آپ کے والد گرامی کا نام ہے عمر، ابو حفص ان کی کنیت ہے، ابو حفص کنیت، اور نام ان کا عمر ہے، ابو حفص عمر بن کثیر رحمہ اللہ۔ یقیناً ان سے بھی آپ نے کچھ نہ کچھ انہیرٹ کیا ہی ہوگا، اگرچہ آپ نے یتیم ہو گئے، 3 برس کی عمر میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، لیکن بہرحال جو نیک لوگ ہوتے ہیں، علم و فضل والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی اپنی برکات ہوتی ہیں جو آگے ان کی اولاد میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پہ ٹرانسفر ضرور ہوتی ہیں، اللہ کی عطا سے، اللہ کے اذن سے۔ تو یقیناً اس کے اندر بھی آپ کے والد ماجد کی طرف سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ ملا ہوگا روحانی طور پر اللہ کے اذن سے۔
جب والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو آپ کے بڑے بھائی جو آپ سے عمر میں بڑے تھے علامہ شہاب الدین رحمہ اللہ 750 سن ہجریہ میں ان کا حضرت کا وصال ہوا. انہوں نے آپ پہ بڑی شفقت فرمائی اور آپ کے ابتدائی استاد وہی ہیں, وہی آپ کے مربی بھی ہیں, تربیت بھی انہوں نے فرمائی ہے, ان کے زیر سایہ آپ پروان چڑھے ہیں اور آپ کا ابتدائی آپ نے علم بھی ان سے حاصل کیا ہے. خود اس بات کا آپ نے تذکرہ کیا ہے اور بڑے ہی عمدہ الفاظ میں آپ نے تذکرہ کیا ہے اپنے بھائی کا. آپ کے بھائی کا جو لقب ہے وہ کمال الدین ہے. آپ کے والد ماجد کا لقب شہاب الدین ہے. والد ماجد تھے شہاب الدین ابو حفص عمر بن کثیر رحمہ اللہ, اور آپ کے بھائی جو ہیں ان کا لقب ہے کمال الدین عبد الوہاب بن عمر رحمہ اللہ. دونوں ہی عالم تھے. آپ کا نام نامی اسماعیل جو رکھا گیا, آپ کے والد ماجد نے 2 شادیاں کی تھیں اور آپ کے والد ماجد کی اولاد تھی, کافی بیٹے تھے ان کے. ایک بڑے بیٹے ان کے تھے, ان کا نام اسماعیل تھا. تو ان کو آپ نے طلب علم کے لیے باہر بھیجا تھا. تو جب وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے اسی دوران عین عالم شباب میں ان کا انتقال ہو گیا. تو اس کے بعد آپ نے جب حافظ ابن کثیر کی ولادت ہوئی ہے تو آپ نے انہی کی یاد میں ان کا نام بھی اسماعیل رکھا. یعنی جو آپ کا نام اسماعیل ہے یہ آپ کے سب سے بڑے بھائی ان کے نام پر آپ کا نام اسماعیل رکھا گیا. آپ کے والد ماجد کی اولاد میں سب سے بڑے وہ تھے اور سب سے چھوٹے آپ ہیں. یعنی ان کی اولاد میں سب سے بڑے کا نام بھی اسماعیل اور سب سے چھوٹے کا نام بھی اسماعیل, حافظ ابن کثیر. اور جب آپ کے اساتذہ کو ہم دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے اساتذہ سے آپ نے کسب علم کیا ہے, جس کے اندر علامہ برزالی رحمہ اللہ جیسی ہستی موجود ہیں, ابن تیمیہ دمشقی جیسی شخصیت موجود ہیں, حافظ جمال الدین مزی رحمہ اللہ بہت اونچے درجے کے امام گزرے ہیں. حافظ جمال الدین مزی رحمہ اللہ, ان کی کتاب تہذیب الکمال جو علم الرجال پہ بہت شاندار کتاب ہے, سے بڑا قبول عام حاصل ہوا. ان کا بنیادی اور کلیدی کردار ہے آپ کی شخصیت سازی کے اندر. آپ کے استاد ہیں, آپ نے ان کی ملازمت اختیار کیا, یعنی ان کے ساتھ ہمیشہ آپ وابستہ رہیں, اور یہاں تک یہ وابستگی بڑھی کہ انہوں نے اپنی صاحبزادی حضرت زینب کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا. یعنی حافظ مزی آپ کے استاد بھی ہیں اور آپ کے سسر بھی ہیں, اور آپ کی جو صاحبزادی تھیں حافظ مزی کی حضرت زینب جو کہ حافظ بن کثیر کی زوجہ ہیں, یہ بھی عالمہ تھیں. تو یعنی آپ کی زوجہ بھی عالمہ, آپ خود بھی عالم, اور آگے جو آپ کی اولاد ہوئی ہے 5 بیٹے آپ کے پیدا ہوئے, ان میں بھی اکثر بیٹے آپ کے عالم ہوئے. آپ نے ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا ہے, اور بلکہ آپ کے جو 5ویں بیٹے ہیں ان کے بارے میں تو یہ موجود ہے کہ ان کی ایک بیٹی تھی, یعنی حافظ بن کثیر کی پوتی حضرت اسماء, یہ بھی اونچے پائے کی محدثہ تھیں, اور انہی کی وجہ سے ان کے والد کا نام زندہ رہا. کتب تذکرہ میں ان کے والد کا نام آتا ہے تو ان کے ذکر کے ذیل میں آتا ہے, ضمن میں آتا ہے, یا حافظ ابن کثیر کے تذکرے کے ذیل میں آتا ہے یا حضرت اسماء کے تذکرے کے ذیل میں آتا ہے, 5ویں بیٹے کا نام جو. تو آپ کی جو پوتی اسماء محدثہ ہیں, اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اسلاف جو ہے لڑکیوں کی تعلیم پہ بھی فوکس کرتے تھے اور انہیں بھی علم کے زیور سے آراستہ کرتے تھے, اور کتنے ہائی پروفائل محدثات گزری ہیں. بلکہ یہ خود ایک پورا تحقیق کا موضوع ہے, محدثات اور فقیہات جو گزری ہیں ہمارے اسلاف کے اندر, اور انشاءاللہ ہم اس پہ بھی ایک سرمایہ اسلاف کا مستقل پروگرام کریں گے, ایک ایپیسوڈ اس پہ بھی ہم کریں گے. باقاعدہ اس پہ کتب بھی لکھی گئی ہیں, عنایت النساء بالحدیث النبوی, وہ خواتین جنہوں نے حدیث نبوی کی ترویج و اشاعت میں کردار ادا کیا ہے, جو محدثات ہیں, اس پہ باقاعدہ کتب جو ہے موجود ہیں. تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہم ایک پروگرام الگ سے کریں گے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نیک ہستیاں جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے, اور ان کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی دین کی اخلاص و استقامت کے ساتھ بیش از بیش خدمت کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. اسی طرح حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ کا ذکر تو میں نے شروع میں کر دیا. حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ بھی حافظ ابن کثیر کے استاد ہیں, اور اتنے ہائی پروفائل استاد ہیں کہ خود حافظ ابن کثیر ایسی ہستی کو بھی یہ کہنا پڑا, البدایہ و نہایہ آپ اٹھائیں اس کے اندر جہاں ان کا تذکرہ موجود ہے تو باقاعدہ یہ لفظ استعمال کیے ہیں کہ حدیث کے حفاظ تو اللہ نے ان پہ ختم کر دیے, یعنی حدیث کا حافظ ہونا ان پہ ختم ہے. یہ اتنے اونچے درجے کے عالم ہے حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ کہ اللہ نے حدیث کے شیوخ اور حدیث کے حفاظ ان پہ ختم کر دیے. یہ والہانہ ٹریبیوٹ پیش کیا حافظ ابن کثیر نے اپنے استاد حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ کو. کمال الدین ابن الزملکانی بھی آپ کے استاد ہیں, ابن قاضی شعبہ بھی آپ کے استاد ہیں, ابن شہنہ بھی آپ کے استاد ہیں. الغرض بڑے بڑے نام ہیں آپ کے اساتذہ کے اندر. ظاہری بات ہے وقت کی
قلت دامنگیر ہے، اس میں ہم سارے اساتذہ کا ذکر تو نہیں کر سکتے، چند ایک کا ہم نے اختصاراً ذکر کر دیا۔ آپ کے تلامذہ کی طرف دیکھتے ہیں جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، ان کے اندر بھی ہمیں جو ہے وہ اونچے اونچے نام نظر آتے ہیں۔ امام بدر الدین زرکشی رحمہ اللہ اونچے درجے کے امام ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں، کئی کتب کے مصنف ہیں، وہ آپ کے شاگرد ہیں۔ علامہ جزری رحمہ اللہ جو علم القراءات پہ ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، مشہور ہیں، وہ بھی آپ کے شاگرد رشید ہیں۔ علامہ ابن حجی رحمہ اللہ آپ کے شاگرد رشید ہیں۔ علامہ سعد الدین نووی رحمہ اللہ آپ کے شاگرد رشید ہیں، اور بھی کئی تلامذہ نے آپ سے اکتساب فیض کیا ہے۔ مناصب کی طرف آئیں، مناصب آپ دارالحدیث الاشرفیہ کے شیخ الحدیث رہے ہیں، اس طرح المدرسۃ التنکزیہ کے آپ شیخ الحدیث رہے ہیں، المدرسۃ الصالحیہ جسے مدرسۃ ام صالح بھی کہا جاتا تھا، اس کے بھی آپ باقاعدہ شیخ الحدیث کے منصب پر فائز رہے ہیں۔ یعنی کئی مدارس میں آپ شیخ الحدیث کے منصب پہ فائز رہے، آپ نے تدریس بھی فرمائی، تلامذہ کی ایک بڑی تعداد چھوڑی، حلقہ درس بھی قائم کیے، آپ سے بہت سارے لوگوں نے اکتساب فیض کیا ہے، اور علم کے ساتھ ساتھ علم پر عامل بھی تھے، تقوی پرہیزگاری والے بھی تھے۔ اور آپ کا انصاف دیکھیں کہ جہاں کہیں آپ نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے اپنے مخالفین علماء کا، تو جن علماء کے ساتھ آپ کی مخالفت تھی، اختلاف رائے تھا، ان کا ذکر بھی آپ نے عمدہ الفاظ میں کیا ہے، اچھے پیرائے میں کیا ہے، جو ان کی حقیقی خوبیاں ہیں ان کا کھلے دل سے آپ نے اعتراف کیا ہے۔ اور ایک اور اونچے درجے کے امام تھے قاضی تقی الدین سبکی شافعی رحمہ اللہ، ان کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی تھی، وہ آپ کے مخالف تھے، آپ ان کے مخالف تھے، اختلاف رائے رکھتے تھے کئی امور کے اندر، لیکن ایک مرتبہ بعض ان کے مخالفین نے جب ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور ان پہ کچھ الزامات لگائے اور اس سلسلے میں مختلف لوگوں سے فتویٰ لینا چاہا اور حافظ ابن کثیر کی مدد لینا چاہی کہ چونکہ یہ ان کے مخالف ہیں تو یقیناً یہ بھی فتویٰ دے دیں گے، لیکن حافظ ابن کثیر نے انصاف سے کام لیا اور آپ نے فتویٰ ان کے خلاف نہیں دیا، اور ان کی جو حقیقی خوبیاں ہیں، حقیقی کمال ہے، اس کا اعتراف کیا اور باقاعدہ اس بات کو کنڈیم کیا کہ یہ ان پہ غلط الزام ہے، اور اس میں آپ نے کسی قسم کا حصہ نہیں لیا، کوئی ایسا آپ نے ایسا نہیں کیا کہ جناب موقع دیکھ کے اپنے مخالف کو نقصان پہنچاتے۔ تو جیسا میں نے کہا کہ ہمارے جو اسلاف علماء کرام تھے وہ کشادہ دل ہوتے تھے، انصاف سے کام لیتے تھے، اچھے لوگ ہوتے تھے، علم پر عامل ہوتے تھے، علم بھی ان کے پاس اعلیٰ سطح کا ہوتا تھا اور ان کا عمل کا معاملہ، تقوی پرہیزگاری کا معاملہ بھی اعلیٰ سطح کا ہوتا تھا۔ حافظ ابن کثیر نے تصنیف و تالیف سے بھی کام لیا ہے، دین کی خدمت ہر طرح کی ہے، جس طرح تلامذہ اور رجال تیار کیے ہیں اس طرح کتابیں بھی لکھی ہیں، بہت ساری کتابیں آپ کی مارکیٹ میں موجود ہیں۔ ایک وہ کتابیں ہیں جو کتابیں پبلش نہیں ہو سکیں، جو مخطوط ہیں یا مفقود ہو گئیں سرے سے، اور ایک وہ کتب کی تعداد ہے جو آپ نے باقاعدہ تحریر فرمائیں اور وہ پبلشڈ ہوئیں، مطبوعہ ہوئیں، اور آج تک جو ہے وہ تشنگان علم اس سے سیراب ہو رہے ہیں۔ ان میں سے چند ایک کا ذکر ہم کر دیتے ہیں انتہائی اختصار کے ساتھ۔ سب سے مشہور کتاب آپ کی تفسیر القرآن العظیم، جو تفسیر ابن کثیر کے نام سے مشہور ہے، بہت شاندار کتاب ہے، جزوی امور سے قطع نظر مجموعی طور پر بہت شاندار تفسیر ہے، اور بلکہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے تو یہ فرمایا اس کی طرز پہ کوئی تفسیر لکھی نہیں گئی، اتنی شاندار یہ تفسیر ہے۔ یہ تفسیر عام دستیاب ہے، پبلشڈ ہے، ہماری میز کی زینت بھی ہے۔ اصل تفسیر عربی زبان میں ہے لیکن اس کا مختلف زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، ہماری اردو زبان میں بھی اس کا ترجمہ مارکیٹ میں دستیاب ہے، پبلشڈ موجود ہے۔ اس تفسیر کے کئی لوگوں نے تلخیص بھی کی ہے، اس تفسیر کی شروحات بھی لکھی ہیں، اس تفسیر میں جو احادیث ہیں ان کی فہرست بھی بنائی ہے، بلکہ اس تفسیر پہ باقاعدہ پی ایچ ڈی کے تھیسس مقالے بھی لکھے گئے ہیں، پی ایچ ڈیز بھی لوگوں نے کی ہیں اس تفسیر پر۔ بہت شاندار کتاب۔ دوسری شاندار کتاب آپ کی تاریخ پہ جو آپ نے کتاب لکھی البدایہ والنہایہ، بہت شاندار کتاب، عام دستیاب ہے، پبلشڈ ہے، ہماری ٹیبل کی زینت ہے اس وقت۔ اس کتاب پہ بھی بہت پی ایچ ڈیز کیے گئے، ایم اے کے مقالے، ماجسٹیر کے بھی لکھے گئے ہیں، شاندار کتاب ہے۔ بلکہ یہ تو ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب سے نکال کے الگ الگ ٹکڑوں میں مختلف کتابیں، یعنی اس ایک کتاب سے کئی کتابیں مارد وجود میں آ گئیں، لوگوں نے الگ الگ کتابیں نکالیں، جیسا کہ بہت مشہور کتاب ہے انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات کے حوالے سے قصص الانبیاء۔ وہ قصص الانبیاء اسی البدایہ والنہایہ میں جو کلام مختلف جگہوں پر انبیاء کرام علیہم السلام کے حوال کا تھا، ان کو اکٹھا کر کے الگ سے کتابی صورت میں مختلف لوگوں نے شائع کیا ہے، جو اصل عربی میں ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے، وہ بھی ہماری میز کی اس وقت زینت ہے۔ اسی طرح اس کے اندر اور بھی کئی کتابیں، اس میں سے ایک السیرۃ النبویہ کے نام سے سیرت سے متعلقہ مواد اس تاریخ سے لوگوں نے نکال کے الگ سے شائع کیا ہے۔ النہایہ کے نام سے اس میں جو، اسی طرح علامات یوم القیامہ کے نام سے لوگوں نے الگ سے اس سے مواد نکال کر، کانٹینٹ نکال
نکال کر کتابی صورت میں شائع کی. بہت ساری کتابیں اس میں سے نکال کے شائع کی گئی ہیں. ایک کتاب آپ کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مولد کے بارے میں ہے, مولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے چھوٹا سا رسالہ ہے, پبلشڈ ہے, چھپا ہوا ہے. ایک اور رسالہ آپ کا ہے ذکر مولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وردائہ, یہ بھی چھوٹا سا رسالہ ہے, پبلشڈ ہے, چھپا ہوا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کے مناقب پر ایک کتاب لکھی ہے, مناقب الامام شافعی کے نام سے چھپی ہوئی ہے, عام دستیاب ہے. طبقات الشافعیہ کے نام سے علماء شافعیہ کے طبقات پر, ان کے احوال پر کتاب لکھی, وہ بھی پبلشڈ ہے, چھپی ہوئی ہے, موجود ہے. جرح و تعدیل پہ آپ کی ایک شاندار کتاب ہے التکمیل فی الجرح والتعدیل, ہماری میز کی زینت ہے, یہ بھی شاندار کتاب ہے, یہ بھی چھپی ہوئی ہے, لیکن بدقسمتی سے انفارچونیٹلی یہ کتاب مکمل دستیاب نہیں ہے. یہ اس کا ایک ٹکڑا ہے جو چھپا ہے, باقی وہ کتاب یہ مفقود ہے. لیکن جتنا چھپا ہے وہ بھی عمدہ کلام اس کے اندر کی ہے. تہذیب الکمال حافظ مزی کی اور حافظ ذہبی کی میزان الاعتدال, ان دونوں سے مواد یکجا کیا ہے, اور اس میں آپ نے اپنے مفید اضافہ جات بھی کی ہیں, زیادات بھی اس میں آپ نے فرمائی ہیں. اس طرح بخاری کی ایک آپ نے شرح لکھی تھی, لیکن وہ شرح کمپلیٹ نہیں ہو سکی, اور وہ شرح موجود بھی نہیں. الاحکام الصغیر کے نام سے حدیث میں ایک کتاب آپ نے لکھی, الاحکام الکبیر کے نام سے حدیث میں ایک کتاب لکھی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ آپ نے کتاب لکھی ہے, جو چھپی نہیں, موجود نہیں, لیکن البدایہ والنہایہ کتاب میں آپ نے کئی جگہ پہ اس کا تذکرہ کیا کہ میں نے سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں کتاب لکھی ہے. سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں کتاب آپ نے لکھی ہے, بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے حوال بیان کیے ہیں, ان سے مروی حدیث بھی ذکر کیے ہیں, اور جو ان سے مروی احکام فقہیہ ہیں ان کو بھی اس کے اندر بیان کیا ہے. ایک کتاب مسند الشیخین کے نام سے ہے, جو کتاب چھپی ہوئی ہے, پبلشڈ ہے, عام دستیاب ہے. الغرض کتابیں اور بھی بہت ساری ہیں, لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر ہم صرف اتنی تالیفات کے ذکر پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کتب سے فیض یاب ہونے کی, استفادہ کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. ان میں سے بعض کتابیں وہ ہیں جن پہ انشاءاللہ ہم الگ سے بھی ایپیسوڈ کریں گے. سرمایہ اسلاف کا جیسے البدایہ والنہایہ اور تفسیر ابن کثیر, اس پہ انشاءاللہ ہم الگ سے بھی کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی حقیقی سمجھ عطا فرمائے, ہمارا شرح صدر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ناظرین, اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے, تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.